سب سے پہلے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ میں نے سب کو بتایا کہ جو سامنے جالی ہے نا اسے شفا والی جالی بولا جاتا ہے، اور میں نے گناہگار آنکھوں سے کتنی مرتبہ دیکھا ہے اس کے منہ سے۔ میں ایک دفعہ تھا، ایک بچہ پائج تھا، اس کی ماں نے اسے باندھا ہوا تھا، ایک دم سے حرم میں شور مچا۔ اے کیا ہوا؟ اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ میں نے دیکھا کوئی نورانی ہستی آئی اور میرے بچے کو کھڑا کر گئی۔ تم گانڈو ہو، تم پانڈی۔ موزہ ہوا، حرم میں شور مچ گیا۔ یہ باب المراد کی جالی ہے، یہ وہ جالی ہے جہاں سے فطرت کو شفا ملی تھی۔ او بھائی تو روتا کیوں ہے؟ کلر کھس رہے، جتنا رو رو کے، جتنا گریہ کر کے تم اس وہ بزرگ بابے کے بارے میں بتا رہے ہو جو منمٹی تلے دفن ہے، وہ اللہ سے پناہ مانگ رہا ہوگا تمہاری اس گریہ کی وجہ سے کہ اللہ مجھے معاف کرنا، یہ بغیرت لوگ مجھے تمہارے برابر کھڑا کر رہے ہیں، جبکہ میری کوئی اوقات، میری کوئی حیثیت نہیں، ایک پیغمبر کی کوئی حیثیت نہیں کہ وہ اللہ کے رتبے پہ فائز ہو جائے کہ وہ جب چاہے کسی کو شفا دے، وہ جب چاہے کسی کو بیمار کر دے۔ اس قدرت صرف اللہ پاک کے پاس ہے، کوئی میرے اللہ کے برابر فائز ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ مدینہ شریف میں جو جالی ہے نا، سنہری جالی ہے، ان جالیوں میں بھی یہ طاقت نہیں کہ وہ کسی کو شفا دے دے۔ جاہل انسان، شفا دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اور تم یہ کلیم کرتے ہو کہ یہ جالیاں پیر صاحب کی ہیں، چونکہ تو وہ پیر صاحب شفا دیتے ہیں، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس بندے کو ٹھیک ہوتے ہوئے، حالانکہ یہ تمام کام اگر تم نے آنکھوں سے دیکھے یہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی، اور اللہ کو تم نے سائڈ، بلکہ اللہ تو تمہاری زبان پہ ہے ہی نہیں، اور سب سے بڑے جاہل لوگ ہیں۔ کاش کہ یہ چند آنسو تم نے اللہ کی ذات کے لیے نکالے ہوتے کہ یہ بابا کچھ بھی نہیں کر سکتا، اس کی کوئی اوقات نہیں ہے، یہ کسی کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، دنیا کے تمام بابے ایک مکھی کا پر نہیں بنا سکتے، یہ تمام کام صرف اللہ کر سکتا ہے، ان بابوں کی ایسی کی تیسی۔ لیکن افسوس در افسوس تم اپنی ہر سانس کے عوض اپنے پیر فقیروں کو چومتے اور چاٹتے ہو، اور انہیں کے آگے جھکتے ہو اور لوگوں کو جھکواتے ہو۔ اللہ تمہیں ہدایت دے اور تم ہدایت کے طلبگار ہو۔ نبئ عبادی انی انا الغفور، انی انا الغفور الرحیم، وان عذابی هو العذاب، وان عذابی هو العذاب۔ اللہ کی لعنت تم پہ بے غیرت ہو۔ وہ بنانے والی ذات وہ ہے جو ٹائم سے پاک ہے، جو جسم سے پاک ہے، جو ہر چیز سے پاک ہے۔ یہ گھٹیا لوگوں کے آگے جھک کے، ان کے تلوے چاٹ کے، ان کے پیروں کو پانی پی رہے، تم اتنے کیسے گر سکتے ہو بینگ اے مسلم؟ تمہیں اب بھی سمجھ نہیں آتی کہ یہ چند جاہل لوگ، چند ایجنسیز کے لوگ صرف نوٹ چھاپنے کے لیے دین اسلام کو اور آپ علیہ السلام کے دین کو بدنام کرنے کے لیے، یہ وہی مشرکین مکہ کے لوگ جو پوری دنیا میں پھیل گئے، جو آپ علیہ السلام پر کبھی بھی ایمان نہیں لائے، یہ بدبخت ہمارے دین کو، ہمارے نبی پاک کی محنت کو خراب کرتے پھر رہے ہیں، ختم کرتے پھر رہے ہیں۔ اس سے بڑا شرک، اس سے بڑا گناہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور وہ بے غیرت جو سامنے بیٹھا ہوئے، اسے وہاں پیر رکھے ہوئے ہیں، یہ کس کی، مطلب وہ کس کی نمائندگی کر رہا ہے؟ اللہ کی نمائندگی کر رہا ہے یا آپ علیہ السلام کی نمائندگی کر رہا ہے؟ جب سے تم نے اللہ کو سجدہ کرنا چھوڑا، اللہ سے مانگنا چھوڑا، تمہارے اندر جب سے صبر ختم ہوا، تب سے ایسے بے غیرت لوگ جن کو گھر میں کوئی اوقات نہیں ہے، جن کی گھر میں ٹکے برابر کوئی اوقات نہیں ہے، آج وہ مزاجی خدا نہیں، ریل خدا تمہارے سامنے بنے بیٹھے، اور تم ان کو پوج رہے ہو، چوم رہے ہو، چاٹ رہے ہو، جبکہ وہ اپنی زندگی اور موت کے محافظ تک نہیں، اپنی گناہ اور ثواب کے محافظ نہیں ہے، وہ اپنی جنت اور دوزخ کے محافظ نہیں ہے، وہ تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے، اور تم ان کے تلوے چاٹ رہے ہو۔ تم سے زیادہ گرا ہوا انسان دنیا میں اور کون ہو سکتا؟ دو جوتے لگے ایسے بندے کو جو اپنے پیروں کا پانی پلا رہا ہے، ذلیل آدمی کو دو جوتے لگ جائیں، اوقات سامنے آ جائے گی۔ گھٹنے کے بل زمین پر بیٹھ جاتے اور پہلی سیڑھی کو بوسہ دیتے تھے، پہلی سیڑھی کو چومتے تھے خواجہ گلاب شاہ، اور اپنی پیشانی پہلی سیڑھی سے ملتے تھے، خوب رگڑتے تھے، اور کھڑے ہو کے کہتے حضور کتا آ گیا ہے، کتا آ گیا۔ سرکار بادشاہوں کی بارگاہ کے حاضری کے آداب نہیں معلوم ہے، ہمیں نہیں پتا ہے کہ آپ شہنشاہ ہیں، آپ کی بارگاہ میں کیسے حاضری دی جائے۔ سرکار کتا آ گیا ہے۔ اگر یہ کوئی بات عام بندہ کر لے یا کوئی اور غیر فرقے والا کر لے تو اس کے خلاف پرچہ دے دو، ایسی کی تیسی اس نے ہمارے پیروں کو کتا کہہ دیا ہے۔ اب یہ جو ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بیٹھ کے آپ کے اپنے بریلوی عالم، بلکہ شاپر، سوری، آپ کے اپنے بریلوی شاپر جو یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ خواجہ غریب نواز، وہ کہہ رہے تھے کہ کتا آ گیا ہے،
پیر صاحب جی کتا آ گیا کتا. اب کتے سے خود کو تشبیہ دے رہے ہیں کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ کتا وفادار ہے. مالک نے ایک بار روٹی ڈال دی کتے کی، اب وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے اس کی ٹانگ باہر نکال دے، اس کے گلا گھونٹ کے اس کو مار دے، اس کے دانتوں کا ہار بنا لے، کتا وہاں سے نہیں جائے گا کہ وہ کتا وفادار ہے. اور پھر ان کی زیادہ تر جو کہانیاں سنتا ہوں اس میں مثال دیتے ہیں کہ شیر کی طرح وہ آئے اور پھاڑ کے پھینک دیا. پیر عبد القادر جیلانی شیر بن گئے، فلاں شیر بن گئے، فلاں شیر بن گئے. اور بولا ماں وہ شیر یاد ہے جو آج سے 85 سال پہلے آیا تھا اور آپ کی مدد کی تھی؟ ماں نے کہا ہاں. وہ کون تھا؟ وہ میں ہی تھا. Wake up to reality. ہم امام حسین کے نام پر رو بھی لیتے ہیں، امام حسین کے نام پر ماتم بھی کر لیتے ہیں، امام حسین کے نام پر لنگر بھی کھا لیتے ہیں، لیکن کوئی کام جو امام حسین نے کیا وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں کربلا ذاکر نے سکھائی ہے، امام حسین سے نہیں سیکھی. ہمارے معلم ذاکرین ہیں، ہمارے معلم حسین ابن علی نہیں ہیں. اور پھر ہم تعظیم محرم میں وہ کام کرتے ہیں جو امام حسین نے نہیں کیے. امام حسین علیہ السلام کے اوپر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ دشمنوں نے جو کام کیے وہ ہم نے سنت حسینی بنا لی ہے، اس کو کربلا کی اور محرم کی رسمیں بنا لیا ہے. کیوں کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ یہ کچھ ہوا. آگ لگائی گئی خیموں کو، ہم آگ جلا کے اس میں کودتے ہیں. امام حسین پہ خنجر چلے، امام حسین پہ تلواریں چلی، امام حسین پہ نیزے چلے. یہ تو نیزے اور تلواریں یہ امام حسین کی سنت نہیں ہے. جو امام حسین نے کیا وہ کر کے دکھاؤ، حسینی بنو. تو بھائی جان یہ وہ وجہ ہے جس وجہ سے اہل تشیع کے جتنے بھی ذاکر ہیں نا، جاہل ذاکر، اور اکثریت ان کے جاہلوں کی ہی ہے، جو امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے، کربلا کے حوالے سے لوگوں کو تعلیم فرماتے پھر رہے ہیں نا جگہ جگہ پہ بیٹھ بیٹھ کے. ان کے بارے میں ان کے اپنے مفتی جو کہ سب سے معتبر شخصیت ہے اہل تشیعوں کی، جتنی بھی شخصیات ہیں سب سے معتبر، جواد نقوی صاحب، ان کے بارے میں اب یہ ذاکر کہتے پھر رہے ہیں کہ ان کو سننا گناہ ہے، یہ مرتد ہو چکے ہیں، یہ کافر ہو چکے ہیں، سبحان اعوذ باللہ، یہ اب فرقے واریت میں پڑ چکے ہیں، اہل تشیعوں کو چھوڑ چکے ہیں، یہ اہل تشیعوں کے خلاف ہے. کیوں؟ غور سے سنیے گا. ہم پیر فقیری کے بارے میں بات کرتے ہیں مثال کے طور پہ، یا کوئی بھی ایک بندہ پیر فقیری کے بارے میں بات کرتا ہے تو اس کے بارے میں کیوں وارنٹ نکلتے ہیں؟ کیوں کہا جاتا ہے ایک ہو کے سب جھوٹ ہو کے کہتے ہیں کہ یار اس بندے کو نہیں سننا، یہ اہل سنت بریلویوں کا جو ہے دشمن ہے، ان کے خلاف ہے، اس کو نہیں سننا. کیوں؟ کیونکہ ان مولویوں کی روزی روٹی بند ہو رہی ہوتی ہے کہ جنہوں نے ساری زندگی کہانیاں سنائی ہوتی ہیں. اب ایک بندہ آ کے توحید بتا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ 2 + 2 150 نہیں ہوتے، یہ جاہلوں نے تمہیں ایسے ہی بس تمہارا ٹائم اور مال برباد کیا ہے، تمہارے والدین کا بھی، تمہارا بھی، تمہارے بچوں کا بھی کر رہے ہیں. اب ان کو پتہ چل رہا ہے کہ یار ہماری روزی روٹی بند ہو جائے گی، تو وہ آٹومیٹکلی کیا کریں گے؟ اس بندے کو تو مار دیں گے یا اس کے خلاف اور لوگ کھڑے کر دیں گے. اسی طرح سے اہل تشیعوں کے ہاں اب تمام ذاکرین نے مل کے ایک عہد کر لیا کہ جواد نقوی کو اپنے ہی اہل تشیعوں جتنے بھی ان کے فرقے بنے ہوئے ہیں یا جتنے بھی ان کے لوگ ہیں ان میں یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ اس بندے کو نہیں سننا، یہ مرتد ہو چکا ہے، یہ شیعہ نہیں رہا، اور یہ شیعوں کے خلاف ہے، اہل تشیع فرقے کے خلاف ہے، امام حسین علیہ السلام کے خلاف ہے. جبکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر صحیح دین سیکھنا تو امام حسین سے سیکھو اگر ان سے اتنی محبت کرتے ہو.